سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھیں گے۔ نرسلو المرسلین، رسول، رسالت اور مرسل۔ مبشرین، بشارت، مبشر، اشرہ، مبشرہ۔ یحزنون، حزن و ملال، عام الحزن۔ کذبوا، کاذب، کذاب اور تکذیب کے لیے بولتے ہیں۔ یمسو، مس کرنا یعنی چھونا۔ یفسقون، فسق و فجور، فاسق و فاجر۔ اندی، عند اللہ، عند ماجور اور عند الطلب۔ خزائن، خزانہ، مخزن، ملک، ملک، ملائکہ۔ اتبع، اتباع، متبع، سنت اور اتباع رسول۔ یوحا، پہلی وحی کا نزول، وحی مطلوع۔ یستوی، مساوی اور مساوات۔ البصیرہ، بصارت، بصیرت اور تبصرہ۔ تتفکرون، غور و فکر، تفکر اور مفکر کے لیے بولتے ہیں۔ عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس منذرین، ڈرانے والے بنا کر، اور سیکنڈ لاسٹ لائن پہ ہے اعمیٰ، نابینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرما رہے ہیں، اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کو بھیجنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ خوشخبری کس چیز کی سناتے تھے وہ؟ کہ جو انسان، جو مسلمان، جو مومن اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں گے، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس کی خوشخبری، اور سب سے بڑی بات کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو خوشخبریاں ایسی ہیں کہ لامحدود ہیں، ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کہ جنت میں وہ چیزیں جو کبھی نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ کھائیں، نہ چکھیں، اس بات کی خوشخبری۔ اور ڈرانے والے بنا کر، ڈرانے والے اس لیے بنایا ان کو کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے، کہ اگر وہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے خلاف کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دینے والے ہیں۔ اس سے ڈرانا، اور جو اس سے ڈر جائے گا وہ پھر خوشخبری والی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صرف اپنا ڈر، خوف اور خشیت پیدا کریں، آمین ثم آمین، تاکہ ہم خوشخبریوں کے مستحق ہوں۔ آیت کا اگلا حصہ، اور اصلاح کر لے جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ پر، کتابوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، ملائکہ پر، سب پر جو ایمان لے آئے، اور اصلاح کر لے یعنی اپنے آپ کو وہ درست کر لے، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ یعنی جس نے ایمان بھی جو لے آیا، اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، اس نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لیا، تو اسے کسی کا کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، نہ کسی کا ڈر، نہ خوف، نہ کوئی دکھ، نہ تکلیف۔ اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو پہنچے گا نہیں عذاب اس وجہ سے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب اس لیے ہے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آیا۔ آیت نمبر 50، کہو نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ کہہ دو کیا برابر ہو سکتا ہے بینا اور نابینا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ آخری آیت بہت سارے حقائق کو ہمارے سامنے لانے والی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور ان کے پاس خزانے ہیں
یا بٹ اور کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں نہیں کہتا، کیوں کہو میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ کے خزانے وہ مال و دولت کی صورت میں، علم و عمل کی صورت میں، جس بھی صورت میں، یعنی وہ کہا گیا ہے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں مگر یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب، یعنی میرے پاس خبریں بھی اتنی ہیں جتنی کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی وحی کے ذریعے، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں بے شک فرشتہ ہوں، اور نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہہ دو کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بینا؟ یعنی جب یہ تمام حقائق پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تو ساتھ ہی کہا کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اتنے واضح دلائل کے بعد بھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و تدبر کرنے والا بنائے، اور ہم اللہ کے خزانوں کے مالک ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار بنیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔